بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے. یہ ان کی اپنی جیسے ہولوکاسٹ، جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے پیرامڈ، مصر کا پیرامڈ یہ گویا کہ ان کے اس زوال کا ایک نشان ہے. اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، ایک آنکھ، کان دجال کی آنکھ، وہ دیکھ رہی ہے. عجیب ہے یہ سمبل. نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سکلورم، اور یہ در حقیقت 1776 جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر یہ 1776 ہے جو میں بتا چکا ہوں. آرڈر آف الومناٹی وساپ نے قائم کیا تھا. عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یوم آزادی ہے، سن آزادی ہے. یکم مئی اس آرڈر آف الومناٹی کی تاسیس یکم مئی کو ہوئی ہے. یہ یکم مئی جو منایا جاتا ہے، دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے. حقیقت میں یہ یکم مئی اور 1776 آرڈر آف دی الومناٹی کی تاسیس کی تاریخ. یہ تمام معاملہ سمجھ لیجئے ڈالر در حقیقت. ہم نے ابھی تازہ ندائے خلافت میں نعیم صدیقی صاحب کی نظم شائع کی، 45 برس بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کی پرانی نظم ہے جو ہم نے شائع کی. ڈالر میرے اس دیش کو ناپاک نہ کرنا. اور میں تو انہیں داد دیتا ہوں جو کچھ انہوں نے، شاعر کہتے ہیں اس کو جو صاحب شعور ہے، اس صاحب شعور نے جو مشاہدہ کیا ہے کہ ڈالر آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے ہاں، اس کی پوری داستان اس تازہ ندائے خلافت میں ہم نے نہ معلوم کہاں سے اس کو کھود کر نکلوایا ہے. ہم ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی یہ پرانی نظم، اب ان کی جماعت تو سب بھول بھال گئی ان چیزوں کو، اسی لیے وہ اسے تج کر باہر بھی اب آ گئے. بہرحال ہمیں تو ان کی ایک ایک چیز جو ہے، مجھے تو وہ شعر آج کا اگر آپ نے جنگ کا میرا کالم پڑھا ہو، میری تو فکر کے اندر رچ بس گیا ہے. پاکستان کے بارے میں جب کہا تھا اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، ہماری امیدوں کے چراغ ہے یہ، اسلام کا گہوارہ بننے والی ملک ہے یہ، اس کو ہم نے قائم کیا تھا اسلام کے لیے. یہ آندھیاں نہ چلے، اس ملک کو ہم نے اسلام کے چراغ جو ہے ہم نے اس میں روشن کیے ہوئے ہیں. اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. بہرحال یہ تیسرا سیلاب ہے، ننگی سرمایہ داری، جس کی پھر لعنتیں ہوتی ہیں. ایک طرف فقر، ایک طرف احتیاج، ایک طرف بھوک، ایک طرف دولت کے انبار. پہلے بھی ہمارے ہاں فرق کم نہیں ہے، لیکن اب جو ہوگا اگر یہ بات پوری ہو گئی تو وہ ننگی سرمایہ داری، اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہود کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے. یہ بینکنگ کا نظام، یہ سارا کا سارا سودی نظام، یہ آئی ایم ایف، یہ ورلڈ بینک، یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ تین طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے. اور یہ سود کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے؟ ادربا آخر چمی زائد فتن، اس سود کے ام الخبائث کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برآمد ہو سکتا ہے؟ کس نہ داند لذت قرض حسن، کسی کو قرض حسنہ کی لذت یاد نہیں رہی. بغیر سود کے قرض دو. تمہارے پاس فاضل رکھا ہوا ہے، کسی بھائی کو دو کہ وہ اپنی معاشی گاڑی کا پہیہ چلا لے، پھر اصل واپس لے لینا. اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان تصدقوا فهو خیر لکم، صدقہ ہی کر دو تو سب سے اچھا ہے، دے ہی ڈالو اپنا فاضل سرمایہ. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، مت رکھو اپنے پاس، یہ گندگی ہے. لیکن اگر بڑے ہی کم ہمت ہو تو کم سے کم قرض حسنہ دو، اپنی اصل رقم واپس لینا. کس نہ دانت لذت قرض حسن، ادربا جاں تیرا دل تو خشت و سنگ. اس لیے کہ سود کے ذریعے سے انسان کے اندر تاریکی پھیل جاتی ہے، دل جو ہے اینٹ کے مانند، پتھر کے مانند سخت ہو جاتا ہے، کٹھور. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اور انسان بغیر اس کے کہ بھیڑیوں والے دانت ہوں اور بھیڑیوں والے پنجے، بھیڑیا بن جاتا ہے. بہرحال اب کرنے کا کام کیا ہے اس کو سمجھیے. اس پوری صورتحال کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دیا. ایک طرف مغرب سے نیو ورلڈ آرڈر، جو جیو ورلڈ آرڈر ہے، اس وقت کی سپریم پاور آن ارتھ امریکہ کی سرپرستی میں بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہے. دوسری طرف وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ،
वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। अल्लाह ताला ने इसराइल का तोड़ पाकिस्तान कायम किया। अल्लाह ताला ने उसके लिए 300 बरस की तारीख, उसकी तमहीद में मुजद्दिदीन उम्मत यहां पैदा किए, यहां करारदादे मकासिद पास करा दी 20वीं सदी ईस्वी के वस्त में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। बैंक इंटरेस्ट को रिबा, सूद, हराम करार दिया। ये सारे शवाहिद हैं। अब जरूरत सिर्फ एक बात की है, एक जबरदस्त अवामी तहरीक उठे। ये अवामी तहरीक कैसी हो? नंबर 1, फिरके वारियत से बुलंद हो। ये फिरके वारियत जो इस वक्त बहुत बड़ा फितना बन गया, जिसकी कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, इसके अंदर अगर हम कौम के हैसियत से अगर मुलव्विस होते चले गए, आखिरी तबाही आ जाएगी। फिरके वारियत से बुलंद, सियासी कशमकश से बुलंद, ये सियासी कशाकश, ये हिज़्ब इख्तिलाफ, हिज़्ब इख्तिदार, इससे बुलंद, इससे कोई बहस नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। इलाकाइयत या लिसानी कौमियत, अपने दुनियावी हकूक की फिक्र मत करो, बल्कि आखिरत की फिक्र करो, और यहां इसकी असल मंजिल खिलाफत के निजाम की फिक्र करो। इन तमाम चीजों को पूरा करते हुए यहां पे निजाम खिलाफत कायम किया जाए, यह है वाहिद इलाज। और इसी के लिए ललकारने के लिए, इसी के लिए दावत देने के लिए हमने इस तहरीक खिलाफत पाकिस्तान का आगाज किया। तंजीम इस्लामी ने अपने लिए हदफ मुअय्यन किया है, निजाम खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वह का क़याम, पहले पाकिस्तान में और फिर कुल नूए अरसी पर। अब मैं चंद मिनटों में आपको बताऊंगा कि वो निजाम है क्या। देखिए, इस मौजू पर मैं पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में अक्सर जगह 3 दिन 2-2 घंटे की तकरीर कर चुका हूं। सियासी निजाम क्या है, माशी निजाम क्या है, समाजी निजाम क्या है। खिलाफत अब कायम होगी जो बहरहाल 1400 बरस कबल की खिलाफत और आज की खिलाफत, वक्त के दरिया में बहुत सा पानी गुजर गया है। उसूल वही के होंगे, फंडामेंटल्स वही के होंगे, तफसीली खाका बनेगा इस जमाने के तकादों के मुताबिक। तो मेरे वो तकरीरें वीडियो की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में, उर्दू में, अंग्रेजी में, शिकागो में 20 घंटे का प्रोग्राम पिछले साल रिकॉर्ड करा के आया। अल्लाह का फजल है कि वो फैल रहा है मामला। अब मगरिब में आजाद खिलाफत बुलंद हो रही है, उसका तस्करा मैं बाद में करूंगा। बहरहाल वो तो तफसीली बात है। यहां मैं चंद मिनटों में सिर्फ अलजबरा के उसूलों की तरह चंद बातें बता रहा हूं। जो भी आपका आज निजाम है, 3 शर्तें पूरी कर दीजिए, वो खिलाफत बन जाएगा, सियासी और दस्तूरी एतबार से। नंबर 1, हाकमियत अल्लाह की, और अल्लाह का शुक्र है ये हम कर चुके। अल्लाह जज़ाए खैर दे जिन्होंने मेहनत की थी, अल्लाह जज़ाए खैर दे जिन्होंने वो तहरीक उठाई थी मतालबा दस्तूर इस्लामी, और फिर जिन्होंने मदद की थी, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। बहरहाल वो अब हमारे दस्तूर का हिस्सा है, हाकमियत अल्लाह। अलबत्ता अगला कदम हम आज तक नहीं उठा सके। उस हाकमियत का ज़हूर कैसे होगा? आपके दस्तूर में यह तय कर दिया जाए, किताब और सुन्नत हर शय से बाला तर है, दस्तूर से भी बाला, अदालती कवानीन से बाला, पार्लियामेंट से बाला, सेनेट से बाला, सदर से बाला, सुप्रीम कोर्ट से बाला, हाई कोर्ट से बाला, हर शय से बाला किताब और सुन्नत। जब तक ये नहीं होता, करारदाद मकासिद की हैसियत ऐसी है कि जैसे आप सिनेमा हॉल के ऊपर आगे जो है कुरान मजीद का कोई कटमा लगा दे, इसके सिवा कुछ नहीं। यह भी गनीमत है कि करारदाद मकासिद पास हुई। असल शर्त यह है किताब और सुन्नत की टोटल बालादस्ती। और यह बड़ी कड़वी गोली है। अवामी तहरीक जब तक नहीं चलेगी, लोग जब तक अपनी खून की नदियां नहीं बहा देंगे, ये कड़वी गोली हलक से उतरने वाली नहीं। ये IJI की हुकूमत में नहीं उतरी, इस्लाम के नाम पर इक़्तिदार में आए, इस्लाम के नाम पर ISI ने IJI बनवाई, इस्लाम के नाम पर उन्हें वोट मिले, 2/3 की अक्सरियत मिली,
اس کے باوجود شریعت کی بالادستی کا ایکٹ، شریعت کی بالادستی کی دستور کے اندر ترمیم پاس نہیں کرائی گئی۔ معلوم ہوا اوپر زبردست کا ٹھینگا ہے، امریکہ کے سب پرستار ہیں، سب ڈرتے ہیں، سب کے لیے سب کو نظر آتا ہے بالآخر جو ہے اسی کے پاس جانا ہوگا، چاہے وہ نواز شریف ہو اور چاہے وہ بے نظیر ہو۔ ایک کھلم کھلا ہے، اور اب تو میں کہتا ہوں نواز شریف بھی کھلم کھلا ہے۔ آج کے اس دور میں انہوں نے اسلام کا نام کبھی نہیں لیا، اس سے تو بالکل تائب، بس صرف فرق یہ رہ گیا ہے بے نظیر کھلم کھلا بھی مذاق اڑا لیتی ہے اسلامی سزاؤں کا، اسلامی قوانین کا، یہ اس پر ذرا خاموش ہے۔ لیکن یہ کہ اپنی تحریک میں ہمارے بہت سے جو سیاسی قائدین ہیں مسلمانوں کے، کتنے بیانات آپ نے پڑھے ہوں گے، ذرا اسلام کا نام لے دے ہم ساتھ ہو جائیں گے۔ مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان آیا، ذرا اسلام کی بات کرے تو ہمارے اور بہت سے علماء اور ہمارے طارق صاحب جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ میں ساتھ آ جائیں گے، لیکن یہ کہ بڑا پکا ثابت ہوا نواز شریف اسلام کا نام نہیں لیا۔ یہ بات جان لیجئے، یہ اس کے بغیر، قربانی کے بغیر اصل یہی منزل ہے، اصل کٹھن یہی ہے۔ یہ کتاب و سنت کی بالادستی، اس کو قبول کرنا، اختیار کرنا، یہ بغیر عوامی تحریک کے، بغیر قربانیوں کے ممکن نہیں ہوگا۔ بہرحال دوسری بات یہ، اور تیسری بات، کسی غیر مسلم کو نظام خلافت میں قانون سازی میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ جس قانون کی بنیاد کتاب و سنت، جو نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے، اس کا اس ملک کی قانون ساز اسمبلی میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی علیحدہ اسمبلیاں ہوں، ان کے جو حقوق ہیں مائنورٹیز کی حیثیت سے ان کی گارنٹی دی جائے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کا پورا تحفظ، ان کی پوری مذہبی آزادی، ان کی عبادت گاہوں کی پوری ضمانت ان کی حفاظت کی، ان کا پرسنل لا ہو، سب کچھ ہوگا۔ قانون سازی میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا، نظام خلافت کی اعلیٰ ترین سطح کی پالیسی بنانے میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملات ہمیں، یہ کڑوی گولیاں ہیں، لیکن صرف 3 گولیاں ہضم کر لیجئے، یہ نظام خلافت کا نظام بن جائے گا۔ البتہ چوتھی بات اور عرض کر دوں، وہ کہتا ہوں بہتر ہے کہ اس پارلیمانی نظام کی لعنت جو انگریزوں کے وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے، اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے۔ وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے، انہوں نے ہم سے لیا ہے۔ اقبال نے کہا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از خاکش برو یا دارزو، یا نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے وہ نور مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے۔ یہ خلافت کے نظام کا چربہ ہے۔ ایک شخص کو منتخب کرو، اب اسے اختیار دو، اس کے ہاتھ کھلے رکھو، اسے کام کرنے دو۔ ہاں، امپیچمنٹ کا نظام ہو، غلط ہو تو اسے سیدھا کرنے کا نظام ہو، اس کے لیے آپ امپیچمنٹ کا نظام آج کی جو امریکہ کی حکومت ہے اس میں بھی ہے۔ اور کیسا ہے کہ ذرا سا اندیشہ ہوا تھا اور نکسن صاحب جو بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو میرے نزدیک صدارتی نظام اور چھوٹے صوبے، یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے صوبے ہوں، لوگوں کو سہولتیں ہوں، ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں، ان کے اندر کوئی احساس جو ہے محرومی کا پیدا نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ وہی چیز ہے جو سیاہی گھول دیتی ہے۔ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ یہ ساری سیاہیاں جو سندھ میں گھل رہی ہیں، بلوچستان میں گھل رہی ہیں، سرائکی کے علاقے میں گھل رہی ہیں، ان سب کا علاج ہے چھوٹے صوبے بناؤ۔ لیکن یہ چیزیں خلافت کی شرائط میں سے نہیں ہیں۔ بہتر بات ہے، دنیاوی اعتبار سے بہتر بات ہے، انتظامی اعتبار سے بہتر بات ہے۔ باقی اصل شرائط 3: اللہ کی حاکمیت کا اقرار جو قرارداد مقاصد میں بالفعل ہے، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، سپریم کورٹ کو اختیار دیجئے، وہاں جا کر کوئی بھی شہری پاکستان کا کوئی بھی عالم دین اگر ثابت کر دے فلاں قانون، فلاں ہدایت، فلاں انسٹرکشن، فلاں کوئی حکم جو دیا گیا ہے کتاب و سنت کے منافی ہے، فوراً کل عدم ہوگا۔ اور تیسری بات، غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے،
ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی، لیکن یہ کہ وہ برابر کے قانون سازی کے حق میں شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہاں کتاب و سنت منبع ہے قانون کا جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ معاشی نظام، موجودہ سرمایہ دارانہ نظام، بہت بڑی لعنت، بہت بڑی لعنت، بہت بڑی لعنت۔ لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے، آج ہی ابو جہل کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان بن جاتا۔ کلمہ تو ایک ہی تھا نا۔ ابو طالب کے پاس جب وفد گیا تھا رؤسائے قریش کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ اب ہم جو تمہاری بھی رعایت اب نہیں کریں گے، میدان جنگ میں آ جاؤ۔ ابو طالب نے کہا تھا میرا بھتیجا تم سے کیا مانگ رہا، ایک کلمہ، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اور تو اس کو کوئی مطالبہ نہیں۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان اس وقت تک چونکہ ابھی کفر میں تھے، شرک میں تھے، انہوں نے کہا وہ ایک کلمہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر دیتا ہے، وہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تین چیزیں اس سرمایہ دارانہ نظام میں سے نکال دیجیے، یہ اسلامی نظام بن جائے گا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں فارمولے دے رہا ہوں۔ تفصیل میں نے عرض کیا، میرے کیسٹ سے کتابیں ہیں، وہ خطبات خلافت اب کتابی شکل میں بھی آ جائیں گے، انگریزی میں ویڈیو کیسٹ ہے، اردو میں ہے، بڑے بڑے شہروں میں خطبات دے چکا ہوں، مواد موجود ہے، لیکن اس وقت فارمولہ بتا رہا ہوں۔ تین چیزیں نکال دیجئے۔ نمبر ایک، سود نکال دی۔ اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیش رفت ہمارے ہاں ہوئی، فیڈرل شریعت کورٹ نے فتویٰ دیا اور اتنا زبردست ججمنٹ لکھا ہے، پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے موجودہ حکومت نے اس کی اشاعت روک دی ہے۔ باہر کے ممالک سے ڈیمانڈ، میں جب انگلستان میں تھا ابھی 2 مہینے قبل، وہاں کچھ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا ہمیں منگا کے دیجئے، بنگلہ دیش کے مسلمان تھے، ہمیں منگا کے دیجئے۔ میں نے یہاں لکھا، معلوم ہوا کہ نہیں، وہ مل ہی نہیں رہا، بلکہ کہہ دیا گیا اسے مت چھاپو، اس کی اشاعت بند، اس لیے کہ وہ کلمہ خیر کہیں پھیل نہ جائے۔ یہودی کا اگر علاج ہے، جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں، دیو کی جان ایک طوطے کی گردن میں ہے، طوطے کی گردن پر اوڑھ دو گے دیو مر جائے گا۔ یہودی کی جان سود میں ہے۔ یہ سارا ہتھ کنڈا اس کا جو ہے، جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے، وہ مالیاتی نوعیت کی ہے، وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا۔ حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں، بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں، لہذا ان کو چھوڑو، حکومت وہ خود کریں۔ ہاں وہ محنت کرے حیوانوں کی طرح، ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے، زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے، جیسے تانگے والا گھوڑے کو بھی آخر دانا تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے تانگے کے اندر، لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے۔ صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے، سود ختم اور یہود کی گویا کہ جان نکل جائے۔ یہی وجہ ہے جیسے ہی فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، وہ جو کوئی چیزیں پائپ کے اندر پڑی ہوئی تھی مدد کی، وہ بھی روک لی گئی۔ یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، اور جب تک کہ اس کے خلاف IJI کی حکومت کو سپریم کورٹ میں اپیل میں نہیں پہنچا دیا، اس وقت تک یہ ہے $1 جو ہے کہیں سے ادھر سے ادھر ہلنے نہیں دیا۔ یہ ہے حقائق، اصل میں ان کو سمجھ لیجیے۔ سود نکال دیجئے، جوا، اسپیکولیشن، فارورڈ ٹریڈنگ کی وہ ساری صورتیں جو صرف بیع سلم ایک جائز ہے، باقی ساری صورتیں حرام ہیں، ان کو نکال دیجئے اور جاگیرداری ختم کر دیجئے۔ جاگیرداری ختم کرنے کے لیے حضرت عمر کی شمشیر لانی ہوگی، شمشیر فاروقی۔ ان کا یہ فتویٰ تھا، اجماع تھا کہ جو ملک، جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں رہیں گے، وہ امت مسلمہ کی اجتماعی ملکیت ہے۔ کوئی انچ زمین، اسی وجہ سے ہمارے ہاں فرق ہے، خراجی اور عشری۔ عشری زمین ملکیتی ہوتی ہے، اس میں سے ایک مسلمان جس کی ملکیتی زمین ہے اس کا وہ 10واں حصہ یا 20واں حصہ پیداوار کا دے کر فارغ، اور جو خراجی زمین ہوتی ہے وہ کسی کی ملکیتی نہیں ہوتی، وہ تو مسلمانوں کی ہے،
نظام خلافت کی ہے۔ جو کام کر رہا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ کاشت کرے گا، آدھا اس کا ہے آدھا ریاست کا ہے، بیت المال کا ہے۔ یہ ہے نظام خراجی کا اور عشری کا فرق۔ اور حضرت عمر نے طے کر دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنے علاقے فتح ہوئے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، یہ شام ہے، یہ ایران ہے، ساری زمینیں مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت۔ کام کرنے والے چاہے یہودی ہوں، چاہے مجوسی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو جائیں، زمین خراجی رہے گی، زمین سے خراج جائے گا بیت المال میں تاکہ تمام امت کی بہبود میں صرف ہو سکے۔ 3 کام کر دیجئے، باقی ساری مارکیٹ فورسز، فری اکانومی، پرسنل انسینٹیو، پرسنل اونرشپ، ساری چیزیں، سارے اصول جس کی وجہ سے کہ سرمایہ داری کو فتح حاصل ہوئی ہے کمیونزم کے اوپر، وہ سارے اصول اسلام کے اندر موجود ہیں۔ لیکن سود نکال دو، جوا نکال دو، جاگیرداری نکال دو، اب آؤ اوپن کمپٹیشن، سرمایہ کاری کرو۔ ابھی آپ نے نظم پڑھی، سرمایہ داری کو ختم کرنا ہے، سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ یہ ہے اسلام کا نظام معیشت۔ البتہ اس میں چوتھی چیز، کفالت عامہ کے لیے زکوٰۃ کا نظام مکمل قائم کرو۔ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی پوری ذمہ داری اور کفالت نظام خلافت لیتا ہے۔ یہاں پھر میں مجبور ہوں کیا کروں، لیکن جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک، خلافت کا تذکرہ ہو اور حضرت عمر کا ذکر نہ آئے، ناممکن۔ خلافت کا نظام، جیسے آپ کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول پورا کھلا ہوا ہے، للی ان بلوم، خلافت کا نظام پورا کھلا ہوا حضرت عمر کے دور میں نظر آتا ہے۔ اسی وقت کہا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر ذمہ دار ہوگا۔ اور جانور تک کا معاملہ ہے۔ مجوسی کو دیکھ لیا تھا، بوڑھے کو، ایک کہ جو بھیک مانگ رہا تھا، وہاں کے عامل اور گورنر سے ایکسپلینیشن کال کی، یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ جب یہ جوان تھا، کام کرتا تھا، تم اس سے جزیہ لے رہے تھے، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کما نہیں سکتا، تم نے اسے بھکاری بنا دیا ہے، اس کا وظیفہ مقرر کرو۔ ظاہر بات ہے غیر مسلم ٹیکس دیں گے، مسلمان زکوٰۃ دیں گے، مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ سے کفالت عامہ ہوگی، غیر مسلموں کے ٹیکسوں کے ذریعے سے۔ وہی نظام جو آج یورپ میں ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، برطانیہ میں ہے، ان امپلائمنٹ الاؤنس ہے، یا یہ کہ اور ویلفیئر کا نظام ہے۔ لیکن اسلام کا مکمل ترین ویلفیئر نظام زکوٰۃ کے تحت ہے، اور اس میں گارنٹی ہے ہر شہری کی بنیادی ضروریات انڈر ریٹن، ان کی ذمہ داری ریاست کے دل میں۔ حضرت عمر ہی کا زمانہ تھا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس کا بھی میں مسئلہ آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے تو عرض کیا تھا، میں تو مدرس ہوں، عوامی مقرر نہیں ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں آپ چیزیں سمجھ کر اور ان کا علم آپ کا جو ہے حاصل کر کے اٹھیں، لوگوں کو پھر پہنچائیں۔ یہ کیسے ہو گیا جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو اسلامی ریاست میں نظام خلافت میں حکومت لیتی ہے؟ پھر کیسے ہو گیا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر پھر رہے، لینے والا کوئی نہیں؟ اس کو بھی جان لیجئے، جیسے زمین کی 2 قسمیں میں نے بیان کی، خراجی اور عشری، ایسے ہی زکوٰۃ کے قابل جو مال ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اموال باطنہ، گھروں میں رکھی ہوئی کوئی نقدی ہے، کوئی زیور ہے، کوئی اور ایسی چیزیں ہیں، یہ اموال باطنہ کہلاتی ہیں۔ اس کی زکوٰۃ جبراً حکومت نہیں لے گی۔ اگر اس کی زکوٰۃ جبراً حکومت لے تو گھروں کی تلاشیاں لینی پڑیں گی، جا کے تکیے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے پڑیں گے کہ کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے۔ یہ معاملہ مسلمانوں کی ان کی اپنی نیت پر، ایمان پر، اللہ کے ساتھ ان کے خلوص و اخلاص پر چھوڑ دیا۔ ہاں اموال ظاہرہ، دکان میں 5 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو۔ گودام میں 10 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو۔ تمہارا کارخانہ ہے بہت بڑا، اس کی زمین معاف، بلڈنگ معاف، مشینری معاف، ٹولز معاف، لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے، چاہے وہ خام مال پڑا ہے چاہے فنشڈ، ٹوٹل کی مالیت کے اوپر 2.5% دے دو۔ یہ ہے زکوٰۃ جس کو بدنام کیا ضیاء الحق صاحب نے۔ صرف سود جو ہے، سود والا جو صرف بینکوں کے اندر ڈپازٹ ہے، اس سے 2.5% لے کر اسے زکوٰۃ قرار دے دیا، حالانکہ وہ تو کوئی زکوٰۃ نہ ہوئی، سود کا کمیشن ہوا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔
زکات تو یہ ہے کہ ہر دکاندار، اور مجھے یقین ہے مسلمان دے گا، آپ اسے انکم ٹیکس جیسے لعنتی ٹیکس سے نجات دیجئے جس نے اسے جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا ہوا ہے۔ یہ لعنتی ٹیکس ہے در حقیقت کہ جس نے ہر شخص کو جھوٹا بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان کو ختم کریں۔ زکات تو مسلمان اپنے ایمان کے تقاضے پر دے گا، اور وہ دے گا اور خوشی سے دے گا۔ لہذا یہ پورا نظام جو ہے اس کو اختیار کیا جائے زکات کے، تو پوری ویلفیئر سٹیٹ، دنیا کے بلند ترین معیارات کی ویلفیئر سٹیٹ قائم ہو جائے گی، جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ کوئی کتا بھی بھوکا اور پیاسا نہ رہے۔ اب آئیے تیسرا معاملہ سماجی، یہاں بھی تین ہی باتیں کہوں گا۔ ترقی ہے، تعلیم ہے، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں، خواتین کام کریں کوئی رکاوٹ نہیں۔ کیا چیز نکالنی ہے؟ بے حیائی، بے حجابی، عریانی نکال دو، ستر و حجاب انفورس کرو، سیگریگیشن، عورتوں کے اسکول علیحدہ، مردوں کے علیحدہ، عورتوں کے کالج علیحدہ، مردوں کے علیحدہ، عورتوں کی یونیورسٹی علیحدہ، مردوں کی علیحدہ، عورتوں کے ہسپتال علیحدہ، مردوں کے ہسپتال علیحدہ۔ کسی درجے میں تو ہمارے ہاں ہے، اس کو آگے بڑھاؤ، یونیورسٹی بناؤ۔ اسی طریقے سے ہسپتال میں، مردوں کے ہسپتال میں عورتوں کو نرس رکھنا کیوں لازم ہے؟ کیا مرد نرسنگ نہیں کر سکتے؟ کیا فوج کی جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں میڈیکل، کیا ان میں عورتیں جاتی ہیں نرسوں کی حیثیت سے؟ جہاں اصل ضرورت ہوتی ہے، کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کا پیٹ چاک ہو گیا ہے، آنتیں باہر ہے، بڑی ٹینڈر نرسنگ کی ضرورت ہے، وہاں تو عورت نہیں جاتی، وہاں تو میل نرسنگ ہے۔ تو مردانہ ہسپتالوں میں مردوں کو نرس رکھو، زنانہ ہسپتالوں میں عورتوں کو نرس رکھو، عورتیں مریض ہو، عورتیں ڈاکٹر ہو، عورتیں جو ہے نرسنگ کریں، وہاں کی انتظامیہ بھی عورتوں کو دیجیے۔ پھر یہ ہے کہ ساری پرائمری ایجوکیشن عورتوں کو دے دیجیے۔ چھوٹی عمر کے بچے ہیں، انہیں عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو شفقت مادری رکھی ہوئی ہے فطری طور پر، ضرورت ہے اس ٹینڈر ایج میں، تو ارادہ اگر ہو جائے تو ہر کام ہو سکتا ہے۔ ارادہ چاہیے، یہ کہ بے ستری، بے حجابی، عریانی، فحاشی کا خاتمہ کرو۔ نمبر 2، شراب اور منشیات کا خاتمہ کرو۔ اس کے لیے آئرن ہینڈ بلکہ آئرن فسٹ کی ضرورت ہے۔ یہ کر کے دکھایا، ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا۔ ہم سے کہیں زیادہ گرے پڑے تھے، ہم سے کہیں زیادہ یہ خرابیاں ان کے معاشرے میں موجود تھیں، کر کے دکھایا کہ نہیں کر کے دکھایا؟ یہ ہو رہا ہے۔ لہذا یہ کہ یہ کام کیا جائے، اور زنا اور قذف کے جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے جو سزائیں ہیں اور حدود اور تعزیرات ہیں، ان کو نافذ کیا جائے۔ یہ تین چیزیں کر دیجئے، یہی معاشرہ ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ صحراؤں میں جا کر آباد ہو، کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ جائیے دوبارہ اونٹوں پہ سفر شروع کیجئے۔ جو ترقی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی عطا فرمائی انسان کو، اور رحمان کا دیا ہوا علم ہے۔ علمہ آدم الاسماء کلہا، یہ اسی علم اسماء کا ظہور ہے پوری دنیا کے اندر۔ اسے خیر کا، برکت کا ذریعہ بناؤ۔ میں نے تین باتیں بتائیں آپ کو۔ نمبر 1، اللہ کی حاکمیت، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی۔ نمبر 3، اور غیر مسلموں کو قانون سازی میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ پروٹیکٹڈ مائنورٹی، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ ہے، مذہبی آزادی کا ذمہ ہے، لیکن وہ ہماری قانون سازی میں، اعلیٰ ترین سطح کی پالیسی سازی میں شریک نہیں ہو سکے۔ نمبر 2، یہی سارا نظام، یہی سرمایہ کارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام کو 3 چیزیں نکال دیں گے، وہ سرمایہ دارانہ نہیں رہے گا، سرمایہ کارانہ ہو جائے گا۔ یہ سرمایہ کارانہ نظام، سود نکال دو، جوا نکال دو، جاگیرداری ختم کر دو، یہی رحمت ہو جائے گی۔ اللہ کی ربوبیت عامہ، ربوبیت کاملہ کے آپ کو منظر نظر آئیں گے۔ جاگیرداری پر خاتمہ کر دیجئے۔ اسی طریقے سے بے حجابی، فحاشی، عریانی۔ نمبر 2، شراب اور منشیات۔ نمبر 3، جو اصل جو حدود ہیں شریعت کے، ان کو نافذ کیجئے تاکہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے۔ اب آخری بات ہے میری، اور اسی کے ضمن میں کچھ مطالبے ہیں جو آج ہمیں کرنے ہیں حکومت سے۔ پہلی بات یہ کہ یہ خلافت کیسے آئے گی؟ اس موضوع پر بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں کم سے کم 15 سال سے مسلسل تقریریں کر رہا ہوں۔ اتنی موٹی کتاب اردو میں منہج انقلاب نبوی موجود ہے۔ اس کے موضوع پر انگریزی میں کیسٹ، اردو میں کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو کیسٹ،
میری طرف سے مواد پورا موجود۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ غور سے سنیے، اس لیے کہ اس کے مخاطب اب آپ ہیں براہ راست، ہر فرد۔ خلافت کا نظام قائم کرنا ہے تو پہلے اپنی ذات میں خلیفہ بنیے۔ اللہ نے آپ کو ایک جسم دیا ہے، زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں،